بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، اگر آپ نے اب تک ہمارا ٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں نے جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نظر بد کے حوالے سے ایک جامع ویڈیو انشاءاللہ عز و جل بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اسی حوالے سے جامع تو نہیں کہہ سکتے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک ایسا وظیفہ نظر بد کے حوالے سے آپ کی نظر کر دوں کہ جس کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت اور حاجت ہی نہ رہے۔ اور الحمدللہ یہ قرآن مجید کی آیات سے ہے اور اس کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ اگر انشاءاللہ تعالی آپ نے اس ویڈیو کو غور سے اول سے لے کر آخر تک سنا اور اس پر جس طرح میں نے بتایا عمل کیا تو اس کے معجزہ نما فائدے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ طریقہ بتانے سے پہلے اس کی افادیت میں بتاؤں کہ زندگی میں بے شمار مرتبہ ایسے واقعات ہوئے کہ میرے پاس لوگ ایسے لوگوں کو اٹھا کر لائے ہیں جو آئی سی یو میں تھے، یہ جنہیں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، اور آپ یقین کیجئے صرف اس دم کے بعد وہ اپنے پیروں پر اٹھ کر وہاں سے گئے۔ جو لوگ آئی سی یو میں تھے، جنہیں ڈاکٹرز نے جواب دیا تھا، اللہ کریم نے ایسا فضل فرمایا، ایسی مہربانی فرمائی، اور ان آیات کا یہ معجزہ ہے۔ میں نے ان لوگوں کو جو اٹھا کر لائے گئے تھے انہیں چل کر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی کریں اور آپ بھی اس کا نفع اٹھائیں، اور اجازت تمام مسلمانوں کو ہے، اور باقاعدہ اجازت کا جو طریقہ ہے وہ آخر میں بھی پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ مان لیجئے آپ کے پاس کوئی ایسا مریض ہے جس کی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو، پہلے تو بہتر ہے کہ آپ استخارہ وغیرہ کروا لیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو یوٹیوب کی ویڈیو ہے جس کے نیچے آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کا استخارہ کر دیں۔ اگر معاملات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے، ڈاکٹر سمجھ میں نہیں آ رہے، بے شمار ڈاکٹر بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ارشد بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ بتا دیں۔ بے شمار، ایک دو چار نہیں، بے شمار ڈاکٹر کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو مسلمانوں کا تو یقین ہے، عقیدہ ہے اس بات کے اوپر، تو وہ معلومات بھی کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے پاس تمام رپورٹ کی آ رہی ہے، لیکن بندہ ہے کہ ٹھیک ہو کے نہیں دے رہا۔ تو اس میں بھی اکثر معاملے جو ہے وہ نظر بد کے چلے جاتے ہیں، اور جیسا کہ میں کہتا ہوں نا کہ وہ نیم حکیم خطرہ جان، تو یہ جو عامل ہوتے ہیں نیم عامل، یہ بندے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے گھر بک گئے، ان کی جائیدادیں بک گئیں، لیکن ان کے پیٹ نہیں بھرتے، یہ بولتے ہیں پھر اور کچھ بھی ہے تو وہ بھی لے آؤ۔ تو یہی میں نے جب یوٹیوب پہ سارے معاملات دیکھے اس کی وجہ سے میرا بھی بڑا دل خراب ہوتا تھا، لیکن میری بھی اپنی مصروفیات اور کچھ طبیعت کے معاملات ایسے تھے کہ میں ویڈیو وغیرہ نہیں بنا سکا۔ تو اب اس طرف توجہ کی تو انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ رفتہ رفتہ یہ تمام معلومات، تمام علم کا خزانہ جو ہے وہ آپ تک منتقل کرتا رہوں، تاکہ آپ کو جعلی عاملوں کے پاس نہیں جانا پڑے۔ اب مجھے حیرت ہوئی، مجھے ایک بہن نے جن کا تعلق غالباً ڈنمارک سے تھا، انہوں نے بتایا کہ میں نے اسم اعظم حاصل کیا اور اس کے 2.5 لاکھ روپے، یعنی کہ پاکستانی تقریباً 4 لاکھ روپے میں نے دیے۔ تو اس طرح مطلب کہ اللہ کا نام دینے کے لیے بھی لاکھوں روپے جو ہے نا لوگ طلب کر لیتے ہیں، 15 منٹ کی نشست کرنے کے بھی جو ہے نا لاکھوں روپے وصول کر لیتے ہیں، اور لوگ مجبور ہیں کیونکہ یہ نالج جو ہے نا بتائی جاتی ہے کہ بھی سینہ بھی سینہ ہے، تو لوگ بیچارے بولتے ہیں کہ اب کہاں جائیں، کس سے ہم سینہ بہ سینہ معلومات لے، یہاں تو جہاں جاتے ہیں وہاں لوگ لوٹ لیتے ہیں ہمیں۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی، تکلیف دہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو بیان کر دیا۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب کبھی آپ کو کوئی ایسا مریض لگے جس کا معاملہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو بہتر تو یہ کہ آپ استخارہ کروا لیں، اور نہیں کروا لیں تو یہ عمل کر لیں۔ دیکھیں فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ، نقصان کوئی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ بھلا قرآن پڑھنے میں کوئی نقصان ہوتا ہے کیا؟ اگر کسی پر ہم قرآن پڑھ کر دم کریں تو اس کا کوئی نقصان ہوگا؟ نقصان نہیں ہوگا، نفع ہی ہوگا۔ اگر ہمارے عمل میں کچھ کوتاہی ہو تو کم از کم یہ ہوگا کہ چلے نہ نقصان ہوا نہ نفع ہوا، تب بھی کوئی نقصان والی بات انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی۔ طریقہ کیا ہے؟ مریض کے سامنے بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد سورہ والقلم کی آیت نمبر 51
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ پڑھنی ہے آپ نے آیت. لیکن سورہ قلم کی آیت نمبر 51 پڑھنے سے پہلے آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ 1 مرتبہ بسم اللہ شریف اور 1 مرتبہ آیت نمبر 51 وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ آیت پڑھیں اور یہ سمجھ لیجیے مریض ہے تو مریض پہ دم کریں. اس کے بعد پانی کی بوتل ایک اپنے پاس رکھیں، تقریباً 1.5 لیٹر کی بوتل ہو، اس بوتل پر اس کے پانی پر بھی دم کرتے رہیں. اب 9 مرتبہ آپ یہ آیت پڑھیں گے سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور 9 مرتبہ ہی بسم اللہ پڑھیں گے. اور 9 مرتبہ ہر دفعہ بسم اللہ اور آیت پڑھنے کے بعد کیا کریں گے؟ مریض پر بھی دم کریں گے اور پانی کی بوتل پر بھی دم کریں گے. اگر پانی کی بوتل کا ڈھکن ہے تو اس کو کھول لیں تاکہ پانی پر ڈائریکٹ آپ دم کریں. یہ دم کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی ٹب وغیرہ کو منگائیں اور اس مریض کے قریب رکھ دیں. اب اسے کسی کرسی پر کسی بیڈ پر بیٹھنے کے لیے کہیں بیٹھ جائے. بہت کم صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تو پھر لیٹے لیٹے اس کے ہاتھ پاؤں جو دھلا سکتے ہیں آپ دھلا دیں. اگر اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ بیٹھ سکتا ہے تو اسے بٹھائیے. بٹھانے کے بعد اس کو وضو کرائیں، اپنے ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے وضو کرائیں. کیونکہ دیکھیں بعض لوگ بولتے ہیں فلاں پر جادو ہے جنات ہے تو کہتے ہیں کہ خود ہی کر لو، خود ہی کاٹ کر لو. جو آدمی خود بیمار ہے بھلا وہ اپنا علاج کیسے کرے گا؟ اس میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی. ایک انچارج بیٹری دوسری چیز کو چارج کیسے کرے گی؟ یہ خود بخود تو چارج نہیں ہو جاتی نا، اس کو چارج کرنا پڑتا ہے دوسری بیٹری کے ذریعے. تو یہ جو عامل ہوتا ہے نا میری نگاہ میں یہ ایک چارج بیٹری ہوتا ہے اور یہ چارج بیٹری ہونا چاہیے. یہ چارج بیٹری ہونا چاہیے اس کو. اگر چارج بیٹری نہیں ہے وہ بھی اسی طرح بیمار ہے تو اس سے بھی کوئی نفع حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو آپ اپنے ہاتھ سے وضو کرا دیں. وضو کرانے کے بعد جو بھی پانی اس کے وضو سے گرا ہے وہ ٹب کے اندر گرے. تھوڑا سا پانی بوتل میں بچ جائے. اب اس پانی کو اسے کہیں کہ کھڑے ہو کر کعبے کی طرف، کیونکہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پی جاتا ہے تو ادب ہوتا ہے اس پانی کا، ٹھیک ہے. اب اس کو کہیں کہ بھی کعبے کی طرف چہرہ کرو اور اس پانی کو 3 گھونٹ میں پی لو، تھوڑا سا بچا لینا، تھوڑا پانی اس میں سے پی لو. اب جو پانی بچ گیا ہے اس کو دوبارہ فل اپ کر لیں، بوتل کو دوبارہ بھر جائے گی. تو اس پانی کو دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پینے کے لیے. لیکن جب اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ نے معاملہ کیا نا، اس کو 9 مرتبہ سورہ قلم کی آیت پڑھی بسم اللہ کے ساتھ، اول آخر درود شریف پڑھا اور یہ وضو کرایا. آپ یقین کیجئے اگر کوئی بھی شخص جس کے دل کے اندر صفائی ہے، پاکی ہے، جس کا اللہ پہ یقین ہے، اللہ کے کلام پہ یقین ہے، جیسے ہی عمل کریں گے، میں نے تو کہا ہے کہ ICU سے بھی مریض آئے اور ان کو بھی نفع ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے فوراً وہ مریض اٹھ کر بیٹھ جائے گا. اگر فوری اٹھ کے نہیں بھی بیٹھا تو اس کی نقاہت کم ہو جائے گی، اس کو فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اب جو ٹب کے اندر پانی بچا ہے نا، اس پانی کو نالی میں سیوریج میں مت ڈالیے گا. مہربانی کر کے اس پانی کو جو نا چھت پر ڈال دیں، چھت پر پھیلا دیں. چھت پر نہیں پھیلاتے تو کسی گملے میں ڈال دیں. لیکن گملوں میں بھی ڈالنے سے تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظر تو اتر جاتی ہے لیکن گملے میں جو پودا ہے وہ جل جاتا ہے. تو بہترین عمل یہی ہے کہ چھت وغیرہ پہ پانی ڈال دیں، کسی ایسی خشک جگہ پہ ڈال دیں جہاں کوئی چلتا پھرتا نہ ہو. تھوڑی دیر میں پانی وہ خشک ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ عمل بڑوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، خواتین کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی جنس کی قید نہیں ہے اور تمام لوگوں کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں اور اس کا نفع اٹھا سکتے ہیں. اور یہ نفع صرف 10 15 20 منٹ میں ظاہر ہو جائے گا اور جب ظاہر ہو جائے تب اللہ کریم کا بھی شکر ادا کریں اور کبھی بھی یہ نہ کہیں میں نہیں کر دیا. کبھی آپ کے ہاتھ سے کوئی فائدہ ہوتا ہے نا، کسی کو نفع ہو جائے تو اکثر لوگ بولتے ہیں بھائی میں نے دیکھا یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اپنی تعریف کے قصے سناتے رہتے ہیں، ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے. ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہوتی ہے، بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں. تو یہ معاملات ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، اس میں ہمارا کمال کوئی نہیں ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی اچھا عمل ہو جائے کرے تو کہا کرے کہ الحمدللہ اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ کا شکر تھا، یہ کام ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیسی بھی نظر ہو، کتنی ہی خطرناک نظر ہو،
اس کا اثر فوراً زائل ہو جائے گا. جب زائل ہو جائے مجھے میرے مرشد کریم کو بزرگوں کو دعا میں بھی یاد رکھنا ہے, اور اگر ممکن ہو سکے تو فاتحہ وغیرہ کا بھی اہتمام کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانی عطا فرمائے, اپنا سچا سچا عشق عطا فرمائے, اور دنیا کے جو بھی مصائب ہیں, زمانے کی جو بھی کڑی دھوپ ہے, اس اپنی حفاظت میں رکھے, آپ کو آسانیوں میں رکھے, آپ کو اپنی امداد عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. ویورز, اگر آپ نے اب تک ہمارا ٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیں, اور نیو ویڈیوز کی معلومات کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے. اگر آپ میرے بلاگ پر جاننا چاہتے ہیں, میری تحریریں پڑھنا چاہتے ہیں, تو بلاگ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے, ishrateqbalwarsi.blogspot.com. اسے دیکھ کر وہاں سے آپ میری تحریر کو بھی دیکھ سکتے ہیں.